السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اللهم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اللهم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ قابل صد احترام بھائیو، دوستو، نوجوان ساتھیوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے سکھایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وحی سے امت کو سکھایا۔ سب سے پہلے وہ نبوت کا چشمہ صافی اسے پینے والے اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک ہستی ہے۔ آج میں اور آپ اگر مسلمان ہیں تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے ہے۔ آپ عظمتوں کا استعارہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت تا قیامت رہے گی، بلکہ قیامت کے بعد بھی رہے گی۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور صحابہ کی برکت کو اللہ نے زمین پر پھیلا دیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی انتہائی مبارک ہستی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کل خیر فیہ المسلمون الی یوم القیامہ من الایمان والاسلام والعلم والمعارف والعبادات ودخول الجنہ ونجاء من النار وانتصار من الکفار وعلو بکلمت اللہ انما هو ببرکت ما فعلہ الصحابۃ الذین بلغوا الدین وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ ہر خیر اور ہر برکت جو قیامت تک مسلمانوں کے پاس رہے گی، وہ ایمان کی صورت میں، وہ اسلام کی صورت میں، وہ علم اور معارف کی صورت میں، وہ عبادات کی صورت میں، وہ مسلمانوں کا اللہ کی جنت میں داخلے کی صورت میں، جہنم سے نجات کی صورت میں، اللہ کے دشمنوں پر نصرت اور غلبہ کی صورت میں، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کی صورت میں، یہ ساری کی ساری برکتیں اصحاب محمد کی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے کہ صحابہ نے دین کی تبلیغ کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہ دو ہی غلبہ دین کی صورتیں تھی جو صحابہ کے مقدر میں آئیں، اور صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین اور ائمہ اسلام، ائمہ مسلمین انتہائی بابرکت لوگ تھے۔ ان کی برکت کو اللہ نے زمین پر پھیلا دیا،
اور ان کے علم اور عمل کو بھی زمین پر پھیلا دیا. ان کے علم کو، عمل کو، ان کی برکت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے صحیح بخاری میں، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. من شرطیہ ہے اور خیرن نکرہ جب شرط کے سیاق میں آئے تو معنی عموم کا دیتا ہے. ہر خیر جس کا نام خیر ہے، اللہ رب العالمین جسے عطا کرنا چاہیں، ہر بھلائی سے نوازنا چاہیں، ہر بھلائی سے نوازنا چاہیں، اس کو دین کا فہم دے دیتے ہیں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس حدیث کے صحیح مصداق تھے، صحیح مصداق تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو انسانیت کی صلاح اور فلاح کے لیے پیدا کیا تھا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اصحاب محمد آپ بہترین لوگ ہو، آپ انسانیت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. صحابہ کرام کا علم، تابعین تبع تابعین کا علم اور محدثین کا علم اللہ نے زمین پر باقی چھوڑا ہے، اور یہی حقیقی علم ہے. یہ اللہ کی وحی کا علم ہے، یہ اللہ کے سچے دین کا علم ہے، یہ شریعت کا علم ہے. یہ علم کن کے واسطہ سے ہم تک پہنچا؟ محدثین اعظام کے واسطہ سے پہنچا. مبارک لوگ تھے، بابرکت تھے، ان کی برکت کو اللہ نے زمین پر چھوڑا. ایک علم زار ہوتا ہے جس میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، جس میں کفر ہوتا ہے، بدعات خرافات ہوتی ہیں، جس میں زندقت اور الہاد ہوتا ہے. دنیا میں اگر لوگ یہ فرق کر لیں کہ نبوت کا صحیح علم، وحی کا علم کس کے پاس ہے، لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے، ہر طرح کی پریشانیاں چھٹ جائیں گی، حق بہت واضح ہو جائے گا ان پر، پھر حق واضح ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں آتا جاتا، جن کے پاس محدثین کی رمق پر خیر بھی نہیں ہے، جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، وہ ہمارے مذہبی رہنما بن گئے. ان کو ہم مذہبی سکالر باور کراتے ہیں. لوگ ان کے متعلق یہ رائے رکھتے ہیں کہ ان جیسا کوئی نہیں، بڑی پتے کی بات کرتے ہیں، کمال کی گفتگو کرتے ہیں. ان کے بارے میں ایک رائے ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ نبوت کا علم، وحی کا علم کس کے پاس ہے، جس کو علم الہی کہتے ہیں، وہ کس کے پاس ہے، ان کے پاس ہے یا نہیں ہے. مسائل کیسے حل ہوں گے؟ مسائل تو مہمہ بنتے جائیں گے، حل کی کوئی صورت نہیں نکلے گی جب تک ہم یہ فرق نہ کر لیں کہ علم نبوت کیا ہے، اور یہ فرق نہ کر لیں کہ علم نبوت کس کے پاس ہے. علم آخرت، آخرت کا علم، یہ دین کا علم ہے، یہ آخرت کا علم ہے، یہ کس کے پاس ہے. اور دنیا کے یہ جو علوم ہیں، یہ دنیا کے فنون ہیں، جو فنون والے ہیں وہ علم کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس علم تو ہے ہی نہیں، وہ کیسے بات کر سکتے ہیں علم کی. اصل چیز تو قرآن و حدیث ہے، اللہ کی وحی ہے، اور یہی ہدایت کا سامان ہے.
انسانوں کو وحی کی پیروی کا کہا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی وحی کا تابع ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں وحی کی تابع ہوں، میرا اللہ مجھ پہ وحی کرتا ہے، میں اس کی عملی تعبیر اور تفسیر بن جاتا ہوں، میں اس کی عملی تعبیر و تفسیر بن جاتا ہوں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں انسانیت کے لیے نمونہ بنا دیا گیا ہوں۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے وحی کو سیکھنا ہے اور وحی کو جاننا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، آپ کے اسوہ حسنہ کا مطالعہ کرے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، انسانوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ تم وحی کی پیروی کرو۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من الانبیاء نبی قد اوتی من الآیات ما مثلہ علیہ البشر، کوئی نبی ایسا نہیں جس کو اللہ نے معجزات عطا نہیں کی۔ آیات عربی میں معجزے کو آیت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آیت۔ یہ فلاسفہ نے لفظ معجزہ کا نکال دیا، قرآن و حدیث میں لفظ معجزہ نہیں ہے، قرآن و حدیث میں آیت ہے، آیات۔ جیسا معجزہ ہوتا ہے ایسے لوگ اس کو دیکھ کر ایمان لے آتے تھے۔ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ، اللہ نے مجھے بھی آیات دی ہیں، آیت دی ہے، آیت، مجھے بھی معجزات سے نوازا ہے۔ معجزہ کون سا؟ وہ اللہ کی وحی ہے، وہ اللہ کی، جو اللہ نے مجھ پہ وحی کی وہ معجزہ ہے مجھ پر، وہ میرے لیے کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وجہ افتخار میرے لیے یہ ہے کہ میرا معجزہ تو وہی تھا، جو اللہ نے مجھ پر وہ معجزہ اتارا، اس کی وجہ سے میری امت کی کثرت ہوگی، اور میں اپنی امت پر فخر کروں گا کہ امتوں میں سب سے بڑی امت میں محمد کی امت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہی انسانوں کی ضرورت ہے، وہی میں ہماری زندگی ہے، وہی ہماری دنیا اور وہی ہماری آخرت ہے۔ انسانوں کو سکھانے کا بندوبست ہی وحی سے کیا گیا تھا، اور وحی کے لیے خاص لوگ تھے جو وحی پر امین تھے، پوری دیانت علمی کے ساتھ انہوں نے وحی کو منتقل کیا، یعنی دینی علوم کو منتقل کیا، دینی علوم کو، قرآن و حدیث کو سمجھا، قرآن و حدیث کا فہم حاصل کیا، اس پر عمل کیا، اس کو نشر کیا۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، اور یہ بات ہم ہمیشہ سمجھنے سے قاصر رہے ہیں۔ بھلا ایسا شخص جس کے پاس وحی کا علم نہیں ہے، وہ مذہبی حوالے سے ہمارا لیڈر، ہمارا رہنما کیسے بن سکتا ہے؟ اس کی چھوٹی سی مثال دوں، غلام احمد قادیانی مرزا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخر الزمان نبی اور خاتم النبیین ہونے کا اعزاز بخشا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظمتوں کا استعارہ تھے، اور اس نے آپ سے یہ عظمت اور سعادت چھیننے کی کوشش کی۔ اور یہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وصف جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کا انکار کفر ہوتا ہے۔ اس کا انکار کیا ہوتا ہے؟ خاتم النبیین ہونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے، جو اس کا انکار کرے وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ سمجھاتی ہے بات؟ خاتم النبیین، آپ نے فرمایا انی عند اللہ، انی مکتوب لخاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي تِینَتِهِ،
میرے اللہ نے میرے مقدر میں خاتم النبیین ہونا لکھ دیا تھا. کب؟ جب آدم مٹی میں پروئے جا رہے تھے اس وقت میرے مقدر میں اللہ نے خاتم النبیین ہونا لکھ دیا تھا. یہاں رک کر ایک اور بات بھی یاد رکھیں. بعض لوگ ایک ضعیف روایت ہے ترمذی میں کہ میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم روح اور جسد کے درمیان تھے. اس کا معنی علماء نے جو بیان کیا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن روایت سندن ثابت نہیں، استنادی حوالے سے ثابت نہیں ہے. امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی علل میں اس کا مرسل ہونا راجع قرار دیا کہ یہ میسرہ الفجر جو بیان کرتے ہیں یہ ان کی مرسل روایت ہے، مرفوع نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے پہلے بھی نبی تھے. آدم علیہ السلام سے پہلے بھی نبی تھے. آپ نبوت آپ کو مل چکی تھی، نبی بن چکے تھے. پاکستان میں یہ نظریہ ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں لوگوں کا ہے. کتنے لوگوں کا؟ بڑے بڑے دستار بندیوں والے، بڑے بڑے دستار بندیوں والے، جبوں کپوں والے، خانقاہی نظام سے وابستہ، پیری مریدی کی سلسلوں سے جڑے ہوئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے بھی پہلے نبی بن چکے تھے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے جس کا یہ نظریہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی بن چکے تھے، آپ کو نبوت مل چکی تھی، وہ بالاتفاق کافر ہے. جب آپ اس وقت نبی بن چکے تھے، خاتم النبیین ہونے کا کیا معنی؟ سمجھ تو نہیں آئی. کہتے 40 سال کی عمر میں نبوت زہر ہوئی. نبوت کیا کی؟ زہر کی، اعلان کیا، مل پہلے چکی تھی. جبکہ اہل سنہ والجماعت کو علماء یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدر میں، تقدیر میں اللہ نے خاتم النبیین ہونا لکھ دیا تھا. نبوت 40 سال کی عمر میں ملی نا، مگر ایک اعزاز تھا، ایک شرف تھا، ایک عظمت تھی. وہ کب آپ کو عطا ہوئی؟ وَإِنَّ آدَمْ لَمُنْجَدِلْ فِي طِينَتِهِ. جب آدم مٹی میں پروئے جا رہے تھے اس وقت رسول اللہ کو یہ سعادت نصیب ہو گئی. خاتم النبیین ہونے کا شرف آپ کو ملا. آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری نبی ہیں. مگر مرزا نے کیا کیا؟ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. اس نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہی کیا، یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، کوئی نبی آ سکتا ہے. یہ کفر ہے. کیا ہے؟ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ نبی پیدا ہو سکتا ہے، نبی یا کسی نبی کی بعثت ہو سکتی ہے، کسی نبی کی بعثت. وہ کون ہے؟ ایک کفر اس کے سر پہ آ گیا. اب دوسرا خود اسے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تو دوسرا کفر اس کے سر پہ آ گیا. ٹھیک ہو گیا. اور تیسری بات، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے ظلم کی حد تک اس نے زیادتی کی. عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتا تھا، ان کی توہین کرتا تھا. یہ بہت سارے ارتداد اس کے پاس تھے، بہت سارے ارتداد. یہ جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے یہ ضروریات دین میں سے ہے. کس سے ہے؟ ضروریات دین کا مطلب یہ ہے کہ ایسا دین جس کو بچہ جانتا ہے کہ یہ دین ہے، اس کو کہتے ہیں ضروریات. بات سمجھ آتی ہے؟ وہ کہتا تھا میں نبی ہوں. نہ صرف اس نے نبوت کا دعویٰ کیا بلکہ اس کے بہت سارے پیروکار دنیا میں اس وقت قادیانی، مرزئی لاکھوں کی تعداد میں ہے کہ نہیں؟ بھئی لاکھوں کی تعداد میں ہے کہ نہیں؟ پاکستان میں بستیوں کی بستیاں قادیانیوں کی ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ ربوہ آپ کی ریاست پاکستان کے اندر ان کے الگ سے ریاست ربوہ ہے کہ نہیں ہے؟ بنگلہ دیش میں ان کی کثرت ہے کہ نہیں ہے جی؟ اٹلی اور دیگر جو یورپ کے ممالک ہیں ان میں وہ لوگ وہاں ڈیرے ڈال رہے ہیں کہ نہیں ڈال رہے؟ اور یہ لوگ بہت تیز ہیں. یہ منکرین حدیث کو استعمال کر رہے ہیں. کس کو؟ منکرین حدیث کو استعمال کر رہے ہیں اور ان کے دروازے سے گزر کر اسلام میں داخل ہونے کی کوشش میں ہیں. گامدی صاحب نے کہہ دیا نا کہ دعویٰ نبوت صحیح نہیں، کسی کو کوئی حق نہیں وہ دعویٰ نبوت کرے، مگر اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے اگر کوئی دعویٰ نبوت کر لے. بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟
بات سمجھ آتی ہے؟ یعنی یہ ہے اصل قادیانیت. بھائی چلو نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، کر لیا، اب کافر نہیں ہے. کیسا ہے یہ؟ لوگ تیز ہیں کہ نہیں؟ اور بڑے پڑھے لکھے لوگ، نوجوان، وہ غامدی صاحب کی تعریف کرتے ہیں اور ان کے فالوور اور ان کے متبعین، ان کے پیروکار ہیں، اور خاص کر کے جو مستغربین ہیں، مغرب کو دیکھتے ہیں اور ان آنکھیں للچا جاتی ہیں، للچائی آنکھوں سے مغرب کو دیکھنے والے جو لوگ ہیں اور ان کو سراتے ہیں، ان کی تہذیب و تمدن کے دل دادا ہیں تمدن کے، وہ غامدی صاحب کے پیروکار. اس طرح بابا اسحاق جھال والا وہ کہتا تھا ابن عربی کو پڑھو. کسے پڑھو؟ ابن عربی کو پڑھو. وہ کیا کہتا ہے ابن عربی؟ وہ کہتا تھا کہ ابن عربی نے یہ بات لکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نہیں کئی نبی آ سکتے ہیں، ایک نہیں کئی نبی آ سکتے ہیں، مگر نبی کہلوا نہیں سکتے، دعویٰ نبوت نہیں کر سکتے، بلکہ پہلے نبیوں سے بھی بہتر نبی، فضیلت والے نبی آ سکتے ہیں، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نبی ہوں. آپ دیکھیں استعمال ہو رہے کہ نہیں؟ ان کو لوگ تو اسلام کا نمائندہ سمجھتے ہیں. وہ چلیں کوئی بات نہیں، عثمان ابن عفان پر یہ برستا ہے، بابا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو تان کرتا ہے، سیدنا معاویہ کو کوستا ہے، ان کے خلاف زبان تان دراز کرتا ہے، مغیرہ بن شعبہ اور عمر بن عاص کو یہ اور یہ کہتا ہے، اس کے کالے کرتوت تو دیکھے نا. وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی کئی نبی آ سکتے ہیں، مگر دعویٰ نبوت نہیں کر سکتے. سمجھاتی ہے بات؟ اس طرح ایک ہمارا جیلم کا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ یہ جو مرزائی ہیں یہود و نصارہ سے بہتر ہے، یہود و نصارہ سے بہتر ہے. آپ سمجھ گئے؟ یہ بے وقوف لوگ جن کو لوگ علماء سمجھتے ہیں، یہ مذہبی سکالر سمجھتے ہیں، کس طرح یہ غلط استعمال ہو رہے ہیں، غلط استعمال ہو رہے ہیں نا، ان کو استعمال کیے جا رہا ہے. اب دیکھ لیں تینوں کی زبان ایک ہے کہ نہیں؟ قادیانیوں کے لیے یہ سہولت کار ہیں کہ نہیں؟ سہولت کار ہے نا. چاہیے کیا تھا؟ مسلمانوں کو چاہیے یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر پیرا دیتے اور عقیدہ ختم نبوت کو اپنے ایمان کا جز اور حصہ بنا لیتے اور اسی کے ساتھ اپنے اللہ سے ملاقات کرتے. مسلمان بھائیوں، نوجوانوں، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو پریشانی دنیا میں ہے وہ ہے. اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی حرف گیری ہو رہی ہے. آپ کو سمجھاتی ہے؟ ایک ہے عقیدہ ختم نبوت، ایک ہے نبوت. اب تو نبوت پر بھی حرف گیری ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ دے، عقل دے کہ وہ صحیح معنوں میں جو اسلامی عقائد ہیں ان کے پاسدار بنے. تو مرزا نے کیا کیا؟ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. پیروکار اس کے دیکھیں کتنے پڑھے لکھے لوگ، پی ایچ ڈی ڈاکٹر آپ کو ملیں گے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر آپ کو ملیں گے، انجینئر بنے، فلاسفر ملیں گے، ایسے ہے نا جی، تاجر ملیں گے، پڑھے لکھے پروفیسر آپ کو ملیں گے جو مرزا کو نبی مانتے، مرزا کو نبی مانتے ہیں. اب سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں اس بات کو محسوس کر گئے تھے کہ میرے بعد کتنے جھوٹے آئیں گے، وہ کذابین، وہ جھوٹے ہوں گے، وہ دجال ہوں گے جو میرے بعد دعویٰ نبوت کریں گے. اس لیے آپ نے مختلف انداز میں آپ نے ارشادات فرمائے. انی آخر الانبیاء وَإِنَّ مَسْجِدِ آخر المساجد انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی لا نبی بعدی انہو لا نبوت بعدی لا یبقى بعدی من النبوت شیء من المبشرات. یہ مختلف انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا، عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا، اور قرآن نے بھی اس کو بیان کیا. ما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما.
بات سمجھ آ گئی؟ یہ تو قرآن کریم اور حدیث مبارکہ۔ علامہ ابن عطیہ ایک مفسر گزرے ہیں، یہ 541 ہجری میں، وہ کہتے ہیں کہ هذه الالفاظ عند جماعت علماء الامہ خلفا وسلفا مطلقات على العلوم التام مقتضیۃ نصا انه لا نبی بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو خاتم النبیین کے الفاظ ہیں جن کی آج یہ پاپی، یہ جاہل اور برے اور ظالم لوگ تعویل کر رہے ہیں کہ ان کا تو یہ اور یہ معنی ہے، جبکہ امت کے پہلے اور بعد کے علماء، پہلے اور بعد کے علماء ان الفاظ کو عموم پہ رکھتے تھے اور ان کو نص بناتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے دنیا والو مجھے پوری انسانیت کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ نبی آتا تھا کسی علاقے کے لیے، بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَةً، میں پوری انسانیت کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنایا پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ یہ 544 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، ان کی کتاب ہے الشفاء بتعریف المصطفیٰ، اس کے اندر لکھتے ہیں انہو ارسل کافتا الی الناس واجمعت الامہ علی حمل ھذا الکلام علی ظاہرہ، پوری امت ان الفاظ کو ان کے ظاہری معنی پہ رکھتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کسی بھی معنی میں نبوت اور رسالت آپ کے بعد نہیں ہے۔ سمجھ آتی ہے؟ یہ کہتے ہیں جی یہ ذلی بروزی نبوت ہوتی ہے، ایک صاحب شریعت نبی ہوتا ہے، یہ ایک فلاں نبی ہوتا ہے، فلاں نبی ہوتا ہے، فلاں نبوت ہوتی ہے، فلاں نبوت ہوتی ہے، جبکہ ذلی بروزی کا وجود ہو نہیں۔ ذلی بروزی کا وجود جب نبی پاک نے نفی فرما دی کہ لا نبی بعدی، تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ بات سمجھ آتی ہے؟ اب وہ اپنے تئیں کہتا ہے وہ نبی ہے، اور دنیا میں اس کے ماننے والے بھی موجود ہیں، ظاہر ہے ان کا بھی خیال ہوگا کہ کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا عالم، علامہ ہے، یہ علامہ قرآن پیش کرتا ہے اپنے نبوت کے ثبوت پر، حدیثیں پیش کرتا ہے، کیا وہ نبی بن جائے گا؟ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ بتایا ہے کہ علم نبوت ہے، ایک علم الہی ہے، ایک وحی ہے، ایک وحی میں رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی، یہ وحی ہے، یہ کیا ہے؟ وحی ہے۔ پیش وہ بھی قرآن کرتا ہے اپنی نبوت پر، پیش وہ بھی قرآن کرتا ہے، پیش وہ بھی حدیثیں کرتا ہے، وہ بھی حدیثیں کرتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آتی ہے؟ یہ علم نہیں، یہ علم بے شک اس نے آیات بینات پیش کی ہیں نبوت کے ثبوت پر کہ میں نبی ہوں، آیات پیش کی اور حدیث مبارکہ پیش کی ہیں، یہ علم نہیں۔ قرآن حق، حدیث حق ہے، کلمۃ الحق ارید بہا الباطل، مراد باطل لی، مراد کیا لی؟ اللہ اور اس کی رسول کی مرادوں کو پانے والے اصحاب محمد تھے، اور ائمہ محدثین تھے، اور ائمہ اہل سنت تھے، ائمہ اہل سنت تھے۔ بس دنیا والوں کو چاہیے اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کریں۔ وہ کیسے ممکن ہے؟ جو اسلاف امت کے عقائد ہیں وہ اپنے عقائد بنا لیں، جو ان کے اعمال ہیں اپنا عمل بنا لیں، بات ختم ہو جائے گی۔ اپنے عقیدے کو ان پر پیش کریں، موافق کھائے تو سمجھے آپ حق پر ہیں، مخالف ہے تو آپ سمجھے حق پر نہیں ہیں۔ اپنے عمل کو ان پر پیش کریں، اگر موافق تو آپ حق پر، مخالف تو آپ حق پر نہیں ہیں۔ ایک سبیل مومنین ہے، ایک مومنوں کا راستہ ہے جس سے حق واضح ہو رہا ہے، جس سے حق، جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، جو سیدھا اللہ کی جنت میں جاتا ہے، جس میں کوئی موڑ نہیں ہے، وہ کوئی زگ زیل سڑک نہیں ہے، بالکل سیدھی سڑک ہے اور کھلی سڑک ہے، جس میں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، اور منزل کے بہت قریب ہے، منزل کے بہت قریب ہے۔
وہ اہل السنہ والجماعت جن کے پاس نبوت کا علم ہے اور حقیقی علم ہے، جو اللہ اور اس کی رسول کی مرادوں کو پانے والے ہیں، وہ ان کے پاس ہے۔ اللہ اکبر! کیا مرزا قرآن پیش کرنے سے عالم بن گیا؟ جی انصاف کرنا، ذرا سوچ سمجھ کر بات کرنا، کیا وہ عالم بن گیا؟ دجال ہے نا، جھوٹا کافر ہے نا، مرتد ہے نا، عالم تو نہیں ہے نا۔ اگر عالم ہوتا، اس کے پاس نبوت کا علم ہوتا، نبوت کا علم ہوتا، تو آپ نے بات کبھی رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہ مانتا، کوئی نبی، اور اپنے تے نبی ہونے کا دعویٰ نہ کرتا۔ لیکن لوگوں کا الزام کیا ہے کہ جی علم اس کے پاس ہی تھا۔ شاید آپ میرے مدعا کو سمجھنے قریب چلے گئے ہیں، اور یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں فساد اسی بنا پہ ہے کہ لوگوں نے علم الہی میں اور علم زار میں فرق نہیں کیا۔ اس کی اگلی ایک اور میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ رافضی ہیں، شیعہ رافضی، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے پاس کتاب ہے قرآن، یہ اصلی نہیں۔ یہ پتہ ہے آپ کو جی یہ قرآن کو اصلی نہیں مانتے۔ یہ دو گتوں کے درمیان جو اللہ کا کلام ہے، اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے۔ آپ خود سوچیں، وہ قرآن جس کو ابو بکر عمر عثمان نے جمع کیا ہو، جس کی تدوین کرائی ہو، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے یہ تدوین کا کام لیا ہو، آپ کتابت قرآن کریں، کیا ابو بکر عمر عثمان کے جمع کردہ قرآن کو یہ اللہ کا دین یا اللہ کا کلام مان سکتے ہیں؟ جب ابو بکر کے دین کو نہیں مانے، عمر کے دین کو نہ مانے، عثمان کے دین کو نہ مانے، ان کے جمع کردہ قرآن کو کیسے مان لیں؟ ان کے ایک بڑے نے کتاب لکھی، فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب۔ کتاب ایران سے نجف سے چھپی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ قرآن کریم میں تحریف ہو گئی، کچھ آیات تھی اہل بیت کی فضیلت میں، علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے میں، وہ نکال دی گئی۔ دنیا میں دو شیعہ بھی ایسے نہیں ہیں جو اس بات کو میں اختلاف کرتے ہیں قرآن کے محرف ہونے میں۔ قرآن کے سارے کے سارے کہتے ہیں کہ قرآن میں کمی واقع ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ کمی، کچھ آیات نکال دی گئی، کچھ آیات نکال دی گئی۔ بات سمجھاتی ہے؟ کچھ آیات نکال دی گئی اور کچھ آیات زیادہ کر دی گئی، بڑھا دی گئی، اس میں ان کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، بعض کہتے ہیں جی ہاں۔ بات سمجھاتی ہے؟ لیکن اتفاق اس بات میں ہے کہ قرآن میں کمی ہو گئی۔ کتاب لکھ دی، فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب۔ مزے والی بات یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں 2000 روایات ہیں۔ کتنے ہزار؟ 2000 روایات ہیں کہ قرآن محرف و مبدل اور مغیر کتاب ہے۔ قرآن میں گڑبڑ کر دی گئی۔ یہ کہتے ہیں ہمارے مذہب کی کتابوں کی جو روایات ہیں وہ ہمیں پتہ دیتی ہیں، ہم کیوں قرآن کو اصلی قرآن مانیں؟ نہ ان روایات کا کوئی جواب دیتے ہیں، نہ انکار کرتے ہیں، نہ ان کو ضعیف کہتے ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ 2000 روایات ان کی کتابوں میں اور معتبر کتابوں میں موجود ہیں۔ کتنی ہزار؟ کہ قرآن محرف کتاب، قرآن اصلی نہیں، قرآن نقلی ہے، قرآن نقلی ہے۔ اور آپ کے ساتھ دعویٰ کیا ہے؟ آپ کے سامنے کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن، ہم قرآن، بات کو سمجھ آتی ہے آپ کو؟ آپ ایسو سے علم لے لیں گے، یہ آپ کو کون سا علم دیں گے؟ آپ ذرا بتائیے، فرمائیے تو صحیح نا، آپ کو سمجھ آئیے نا۔ دنیا میں کتنے رافضی ہیں، پھرتے ہیں کہ نہیں پھرتے؟ کیڑے مکوڑے مور مار اتنے دنیا میں نہیں جتنے یہ کالے رافضی ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی اسی زوم میں ہے نا۔ کس زوم میں ہے وہ؟ جی واہ، ان کے پاس کیا ہے جی؟ اہل بیت کی محبت ہی نہیں۔ اہل بیت کی محبت تو ان کے پاس ہے، کیا کہنا ہے جی؟ علی علی کرتے ہیں، حسن و حسین اور فاطمہ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔
اللہ کے بندو جن کے پاس نہ قرآن ہے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، حدیث کو یہ نہیں مانتے، قرآن کو نہ مانے حدیث کو مانتا ہے، جو قرآن کو نہ مانے وہ حدیث کو، کہیں ایسا تو نہیں قرآن کو مانتا اور حدیث کو، قرآن کو نہ مانتا اور حدیث کو مانتا ہو۔ صحابہ کے ایمان کو نہ مانے اور ان کی بیان کردہ روایات کو مان لے گا، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، نہ قرآن ہے نہ قرآن پر ایمان نہ حدیث پر ایمان، نہ قرآن دین نہ حدیث دین، تو اہل بیت کی محبت کہاں سے یہ لوگ لے آئے؟ بھائی بتائیں نا، فرمائیں نا، ہمیں مطمئن کر دیں، کوئی بات سمجھا دیں۔ کہتے ہیں علی کی کیا شان، علی کے کیا رتبہ، علی کا کیا مقام ہے، کہاں سے لائے علی کی محبت، کہاں سے لائے علی کا مقام و مرتبہ رضی اللہ عنہ کا؟ قرآن کو آپ دین نہ مانے، جس قرآن کو علی پڑھتے تھے، جس قرآن کو علی نماز میں بھی پڑھتے تھے، سنتے بھی تھے، جس پر عمل بھی کرتے تھے، ایمان بھی رکھتے تھے، جس کے پرچار کر بھی تھے، جس کو نشر بھی کرتے تھے اہل بیت، اس کو دعوت علی نہ مانے اور کہیں ہم علی کو مانتے ہیں۔ علی کو ماننے کا کیا معنی؟ علی سے محبت ہے، علی جیسی نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، بات سمجھ آتی ہے؟ علی جیسا عقیدہ نہیں، علی جیسی سیرت نہیں، کردار نہیں، عمل نہیں، کہتے ہیں ہم علی کو مانتے ہیں۔ کیا معنی بھی علی کو ماننے کا اور کیا معنی اہل بیت کو ماننے کا؟ کیا شان اہل بیت کی؟ جی توبہ، یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، اہل بیت کو نہیں۔ آپ مانتے ہو؟ کیسے پتہ چلا اہل بیت ہے؟ نہ قرآن نہ حدیث، نہ قرآن سے پتہ چلے گا نا۔ رسول اللہ کی سیرت کا آپ نے کوئی مطالعہ کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ قرآن کریم پڑھیں گے نا، یا رسول اللہ کے فرمودات ارشادات اور آپ کی حدیثیں پڑھیں گے، آپ کی حدیثیں پڑھیں گے۔ نہ قرآن کو مانے نہ حدیث کو مانے، لیکن اہل بیت سے محبت کے مدعی دعویٰ ہے، اتنا بڑا دعویٰ کہ اہل سنت تو شرما جاتے ہیں بیچارے۔ آپ اس کو علم کہیں گے پھر؟ جی اگر لوگوں کو یہ سمجھ ہوتی کہ ان کے پاس علم نبوت نہیں ہے، ان کے پاس علم وحی نہیں ہے، جس میں ہماری بقا ہے، جو ہماری زندگی ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہے، تو کبھی بھی لوگ ان کے پیچھے نہ جاتے۔ کیوں چلے گئے؟ اس ضلالت کو، اس گمراہی کو، اس کفر کو، شک کو، زندقت اور الہاد کو بھی انہوں نے علم سمجھ لیا، اس کو بھی علم بنا لیا۔ نہ قرآن کو مانے نہ حدیث کو مانے، تو علم کیسے کہتے ہیں آپ؟ یہ علم ہے جی، بات سمجھے؟ لوگ فرق نہیں کرتے۔ بعض پاپی قسم کے لوگ، جاہل، جن کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مذہبی سکالر ہے، وہ جو ہمارا جیلم والا ہے، ذرا بات سے یضرب وہ کیسے بنتا اس کو نہیں پتا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ذرا بات سے یضرب وہ کیسے بنتا اس کو، وہ کہتا میں قرآن کریم جو ہے نا جی، وہ اس کا ترجمے کی حد تک میں جانتا ہوں۔ کتنا بڑا ظلم اور جھوٹ ہے جی، ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انا کس معنی میں ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، میں نے کہا کہ یہ بسم اللہ کی با بھی نہیں جانتا، یعنی بسم اللہ کی با کا معنی اس کو نہیں پتا۔ کچھ اس کے ساتھی سے انہوں نے کہا نا کیوں جی، وہ تو جانتا ہے۔ میں کہا جی لوگ گھوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر، دوڑا کے دیکھ لیں آپ۔ اور نوجوان تھے وہ بھاگتے گئے۔ اچھا جی بتائیں کہ بسم اللہ کی با کا کیا معنی؟ کہ کے ساتھ، کیا کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو وہ دوڑتے ہوئے لو جی اس نے معنی کر دیا کے ساتھ۔ میں نے کہا وہ تو ہمارے پنڈ کی عورتیں بھی بیچاری کر لیتی ہیں، عربیت میں با کا یہاں کیا معنی ہے وہ ہمیں بتائے نا۔ اور آج تلک اس کو نہیں آتا، آج تلک نہیں آتا۔ پیش تو وہ گھنٹہ اگر تقریر کرے، بیان کرے، کتنی آیات کتنی حدیثیں پیش کر دے گا۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہ غلط ہے؟ ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ہے؟ وہ عالم ہے، اس کے بعد علم نبوت آ گیا، اس کے بعد علم نبوت آ گیا، لیکن کتنے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ تو مذہبی رہنما اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اور صحیح بات کرتا ہے، درست کرتا ہے۔ یہ جو ملا مولانا ہے مسجد کا، جس کے بعد لوٹا تسبیح، ہاں جی ممبر محراب مصلی ہے، اس کا کیا کردار ہے ملا کا؟ یہ پروفیسر صاحب ہے، دیکھیں انگلش میں الفاظ استعمال کرتے ہیں، انگلش میں، وہ بیچارہ انگلش بھی نہیں بول سکتا۔ آپ کو پتہ ہے انگلش کی بھی صحیح حجے نہیں کر سکتا وہ، لیکن اب اس کے فالوور دیکھیں، پیروکار اس کے دیکھیں، کس بنا پہ پیروکار ہے؟
بات سمجھ آتی ہے؟ نہ قرآن پڑھا ہوا نہ حدیث پڑھا ہوا، شاید اس کو ایک راوی کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا کہ یہ راوی معتبر ہے، یہ غیر معتبر ہے۔ کسی حدیث پر حکم لگانا تو وہ جو یہ شیر لانے کے مترادف، اس کو کہ آپ دودھ کی لہر جاری کر دیں، تو اس کے لیے بہت آسان ہوگا، اور کہیں اس حدیث پر حکم لگا دیں یہ صحیح ہے ضعیف ہے، یہ اتنا ہی بتا دے کہ محدثین اس حدیث کے بارے میں کیا تحقیق رکھتے تھے آپ کو نہیں بتا سکتا۔ یہ حقیقت ہے نا، اور مزے کا خیز بات ہے کہ انسان یعنی جہالت کی باتیں، ایسی باتیں انسان ہنسنے لگ جاتا ہے کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے، اور کہتا ہے دیکھو یہ حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے، ہاں جی مولانا حضرات نے چھپا رکھی تھی، یہی بات ہے نا، میں نے آپ کو بتائی ہے مولانا نے چھپا رکھی تھی، میں نے آپ کو بتائی ہے، اس بات کی کتنی حقیقت کتنا وزن ہے کہ مولانا نے چھپا رکھی تھی، میں نے آپ کو ظاہر کر دی۔ کئی رافضی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں انہوں نے چھپا رکھی، ہم نے آپ پہ ظاہر کر دی ہے، اور کتنی ایسے پرویز بھی یہی کہتا تھا کہ یہ روایات میں نے آپ پہ ظاہر کی، انہوں نے چھپا رکھی تھی۔ یہ تو پہلوں کی چالیں ہیں، ہمارے علم میں ہے سارا کچھ۔ میرے بھائیو، علم نبوت کس کے پاس، علم وحی کس کے پاس ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو کون جانتا ہے؟ جو جانتا ہے آپ اس کے پیچھے لگیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد نہیں جانتا وہ اس کے پیچھے نہیں لگنا۔ بات سمجھ آتی ہے نا؟ یہ نہ ہو نا، جس طرح شیخ بھی فرما رہے تھے کہ بے خبری میں کہیں آپ پھسل ہی جائیں۔ بات سمجھ آتی ہے؟ علماء حق دنیا میں موجود ہیں، علماء کا دامن جو ہے وہ پکڑے رکھے، آپ حق پہ رہیں گے، خیر پہ رہیں گے، بھلائی پہ رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ کراچی میں ایک ہے، وہ کہتا ہے فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، قرآن ہے نا، کہتا ہے یہ آیت کریمہ میں جو حاجی تھے ان کے متعلق نازل ہوئی، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کر رہے تھے، ہمارا دادا ایسا، ہمارا پردادا ایسا تھا، ہمارا باپ یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، ان کے کارنامے، ان کی خدمات وغیرہ وہ بیان کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو کیا کہا؟ فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تم اللہ کا بھی ذکر کرو، صرف آباء و اجداد کا ہی ذکر کر رہے ہو۔ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے؟ اللہ نے یہ زمین بنائی ہے، یہ آسمان بنایا ہے، اس نے کائنات جو ہے اس کو معرض وجود میں لایا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ تسبیح میں پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو مجنون اور پاگلوں کا کلام ہے اور ان کا ذکر ہے۔ سمجھاتی بات؟ وہ کہتے ہیں پاگل ہے نا، ایک بات کو اس کو رٹا لگاتا ہے، گردان کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں، آدھ گھنٹہ 2 گھنٹے پڑھتے رہتے ہیں، تو پاگل ہی آپ کو مجنون ہی کہے گا نا۔ یہ اللہ کی تعریف کوئی نہیں ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی اللہ کی تعریف کرتے تھے نا کہ میں 70 بار سے زیادہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں، یہی معنی ہے نا، ایسی ہی ہے نا جی۔ بات کتنی کی ہے، اس کو بھی لوگ مانتے اور اس کو بھی فالو ہو رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ مسجد اقصی کا ذکر ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اچھا، مسجد اقصی کا قرآن میں ذکر ہے نا۔ وہ کہتا ہے زمین پر تو کوئی مسجد اقصی نہیں ہے، اس کے سرے سے وجود کا منکر ہے، سرے سے کہتا کہ زمین پہ کوئی مسجد اقصی نام کی نہیں ہے، ویسی انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اصل اقصی کونے کو کہتے ہیں نا، کونے کو طرف اقصی، یعنی پہلے آسمان پر کوئی مقام ہے جس کا نام اقصی ہے، وہ مراد ہے، نہ کہ زمین پر مسجد اقصی مراد ہے۔ کھلواڑ کرتا ہے دین کا خوب دل کھول کر، اور قرآن کریم کے مطالعے مفاہیم ایسے بگاڑ کے رکھ دیے، جو جی میں آیا وہ کیا۔ ہماری دنیا کو یہ دعوت اور پیغام ہے، تمسک بالقرآن چاہیے۔ تمسک بالقرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کو اپنی آراء اور احوا کا تختہ مشق بنائیں، بلکہ قرآن کریم کے وہی مفاہیم، وہی مطالعے، وہی تعبیریں، وہی تفسیریں معتبر ہیں جو صحیح حدیث اور اسلاف امت کے متفقہ تصریحات کے خلاف نہ ہوں۔ یہ ہمارا پیغام ہے امت کے سامنے۔
بات سمجھاتی ہے؟ سلف کی مخالفت نہیں، ہر خیر سلف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہر خیر سلف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ صحیح علم ان کے پاس تھا اور علم پر عمل بھی ان کا تھا۔ یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں، دنیا میں ایک سازش ہوئی، امت کا شیرازہ بکھیرا گیا اور وحدت امت کو پارا پارا کر دیا گیا۔ مسلمان ایک تھے، ایک عقیدے پر جمع تھے۔ خرابی کب واقع ہوئی؟ جب لوگوں نے علم نبوت سے انحراف کر لیا۔ علم نبوت سے وہ تو محدثین کے پاس تھا اور وہ محدثین کے مقابلے میں آ گئے، کہنے لگے کہ یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل کلام کہتے ہیں، علم کلام والے۔ علم کلام کس چیز کا نام ہے؟ علم کلام جہالت کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ جہالت کا نام ہے۔ علم کلام ضلالت کا نام ہے۔ علم کلام ظلم کا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ ظلم کا نام ہے۔ شرعی نصوص کا معنی بگاڑنا، حقیقت کو مجاز میں لے آنا، حقیقت کو مجاز میں لے آنا علم کلام کے ذریعے سے، علم کلام کے ذریعے سے جلغار ہوئی، شریعت کی نصوص کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ یہاں رک کر آپ کو ایک اور بات میں عرض کر دیتا ہوں، محدثین اعظام کے لیے آپ دعا کریں گے، ہر نماز کے لیے آپ ائمہ کے لیے دعا کریں، اللہ جہاں وہ لیٹے ہیں وہاں اپنی رحمت کی برکھا برسا، ان کو جنت کی راتیں دے۔ وہ کوئی معمولی حیثیت کے انسان نہیں تھے، کبھی بھی محدثین کو آپ نے جیسا نہیں خیال کرنا، آپ نے جیسے وہ نہیں تھے، وہ اللہ کی نشانیاں تھیں اور اللہ کے چنیدہ اور برگزیدہ تھے، وہ اللہ کے مقربین تھے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین تھے، وہ علم نبوت کے صحیح معنوں میں وارثین تھے۔ تین کوالٹیاں ان کے اندر تھی۔ پہلی علم، ان کا علم فائق۔ نمبر 2 تقوی، پرہیزگاری، للہیت، اللہ کا ڈر، خوف، اس کی خشیت اور محبت، اور تیسری چیز بے تکلفی ان کے اندر تھی۔ دنیا میں جس کے اندر 3 وصف ہوں اس کی بات معتبر ہوتی ہے، محدثین کے علاوہ دنیا میں کسی کے اندر یہ 3 وصف نہیں ہے۔ جب 3 وصف نہیں ہے تو بات معتبر نہیں۔ بات سمجھاتی ہے؟ محدثین نظام نے اسلامی عقائد قرآن و سنت سے اخذ کیے اور اپنی کتابوں میں مدون کیے، یہ اسلام کے عقائد ہیں۔ یہاں رک کر میں ایک اور بات عرض کروں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، ایمان بڑھے گا آپ کا، کہ جتنے بھی اسلامی عقائد جو محدثین کے متفقہ عقائد ہیں، محدثین کے جتنے بھی اسلامی عقائد جو محدثین کے متفقہ عقائد ہیں، ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں جس کو اہل حدیث اپنا دین، اللہ کا دین نہ مانتا ہو۔ کتنے؟ ایک عقیدہ بھی نہیں ہے۔ وثوق سے، پورے یقین کے ساتھ، ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے۔ اور جنہوں نے کہا کہ ہم تو اہل کلام اور ہم متکلمین ہوتے ہیں، وہ اہل سنت کے متفقہ عقائد کو کیا کریں گے؟ سمجھ تو نہیں آتی بات۔ وہ کہتے تھے نہیں، محدثین کا جو مسلک ہے وہ اسلم ہے، اسلم، ہمارا مذہب عالم اور احکم اور اقوام ہے۔ دنیا کو یہ بات انہوں نے بتائی، اور یہ دنیا کے اندر سب سے بڑا جھوٹ اور بے حقیقت باتوں میں سے ہے۔ یاد رکھیں، محدثین کا مسلک اسلم، عالم، احکم اور اقوام تھا، سلامتی والا بھی تھا، علم پر مبنی بھی تھا، ٹھوس اور وزنی بھی تھا، مستحکم۔ بات سمجھاتی ہے؟ کہا محدثین کا مسئلہ ٹھیک ہے سلامتی والا تھا، مگر ہمارا عالم اور احکام ہے۔ اب دیکھیں کیسی بات کر دی ہے۔ آپ کے پاس کون سا علم ہے؟ دھوکہ نہیں ہے یہ آج حقیقت آپ پر آشکارا کی جا رہی ہے۔ اللہ کے لیے محدثین کا مسلک اسلم، عالم، احکم، اقوام تھا۔ علم نبوت ان کے پاس تھا، علم وحی ان کے پاس تھا، صحیح اسلامی علوم جو تھے ان کے پاس تھے۔ محدثین کے علاوہ کسی کے پاس، جب کسی کے پاس علم نبوت، علم وحی نہیں ہے، تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ اسے کیا لیں گے اور کیا اسے دیں گے؟ سمجھاتی ہے بات؟ محدثین کہتے تھے اللہ رحمان اپنے عرش پر ہے، اپنے عرش پر ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود۔
یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بات ٹھیک ہے نا؟ نہیں، ان کا مذہب یہ ہے نا، اللہ موجود فی کل مکان، اللہ موجود فی کل مکان کہتے ہیں نا، اللہ ہر جگہ موجود، اللہ دلوں میں موجود، اللہ شاہ راک کے قریب. یہ تین جملے سننے میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اور ان میں بعض صوفی ہیں. کیا ہیں؟ صوفی ہیں ان کے اندر. وہ تو پرلے درجے کے ظالم اور برے ہیں. وہ یہود و نصارہ سے بھی 2-3 قدم آگے چلے گئے. یہ صوفی وہ تو کہتے ہیں حلولی ہیں، ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز اللہ ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہے. اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو اس فانوس کی صورت میں ظاہر کیا. اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو اس پنکھے کی صورت میں ظاہر کر دیا. اللہ نے ظاہر کرنا چاہا اس انسان کی صورت میں ظاہر کر دیا. اللہ نے ظاہر کرنا چاہا، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، بری بات کرتے ہیں رب کریم کے بارے میں، بات نہیں سمجھی. ہیں صوفی، تسبیح ان کے ہاتھ میں، نہ حلال و حرام کی پرواہ، نہ جائز و ناجائز کا ان کو کوئی مسئلہ ہے، نہ شریعت کا علم ہے، نہ اللہ کی کوئی معرفت ہے، نہ اللہ کی عبادت کا کوئی سلسلہ ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، آپ کو یقین آ جائے عبادت چھوڑ دیں. لو جی اب ان کو عبادت کی ضرورت نہیں. یہ جتنے ملنگ صوفی مجذوب پاگل لوگ پھر رہے ہیں کیونکہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیوں؟ یہ عبادت چھوڑتے ہیں. کیوں چھوڑتے ہیں؟ قرآن پڑھ کر. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. جب آپ کو یقین آ جائے تو اللہ کی عبادت چھوڑ دیں. عبادت کب تک کرنی ہے؟ یقین تک. یقین آ گیا بات ختم. ہمیں یقین آ گیا. تمہیں کیا یقین آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آیا. اللہ یاذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تا وقت وفات اللہ کی عبادت کی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیں، کوئی ایسا صحابی تھا جس نے عبادت چھوڑ دی تھی؟ اہل حدیثو آپ کو مبارک ہو، ایک بڑی حقیقت کے آپ بہت بڑی حقیقت کو ماننے والے ہو. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے آپ کو سرخرو کر دیا اور آپ کے سر بلند ہے فخر سے اس بات پر کہ محمد رسول اللہ کی اداؤں کے آپ امین ہو، علم نبوت کے آپ وارث ہو، محدثین کے آپ وارث ہو. احمد بن حنبل آپ کے پاس ہے، امام مالک جیسا امام آپ کے پاس ہے، امام زہری جیسا امام آپ کے پاس ہے، امام بخاری اور یحییٰ بن معین جیسا امام آپ کے پاس ہے، امام شعبہ اور یحییٰ بن سعید القطان جیسا امام آپ کے پاس ہے. آپ دنیا میں کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ کے جو بڑے ہیں آباء و اجداد جن کے آغوش چین ہے ان جیسا چشم فلک نے نہیں دیکھا. دنیا تو دھوکے میں پڑی ہوئی ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. کیا اس کا یہی معنی ہے جی؟ اس کا یہی معنی ہے؟ اللہ اکبر. جہنمی کہیں گے نا، اہل جہنم کیا کہیں گے؟ کُنَّا نُقَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى آتَانَا. ہم تو جہنم کو جھٹلاتے رہ گئے یہاں تک ہم پر موت آ گئی. یہاں یقین کا معنی ملا لکاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے مرقات کے اندر، اس کا معنی موت ہے. یقین کا کیا معنی؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تو اپنے رب کی عبادت کرتا رہ جا یہاں تک کہ تجھ کو موت آ جائے، تجھ کو موت آ جائے. آپ نے فرمایا اما ہوا قد اتاہ الیقین. یہ عثمان بن مظعون ان کو موت آ پہنچی ہے، بخاری کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی یقین کا کیا معنی کیا؟ موت کیا. لیکن صوفی کیا کر رہا؟ کھلواڑ کر رہا. یہ علم نہیں، یہ علم نہیں. قرآن کریم میں ہے نا فی البقعۃ المبارکہ من الشجرہ ان یا موسیٰ انی انا اللہ. یہ کہتے ہیں تمام اوپر سے لے کر نیچے تک جتنے دیوبندی علماء، بڑے بڑے کبار علماء، جتنے بریلوی علماء، سارے کے سارے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی آواز کا وہ درخت مظہر بنا. اللہ تعالیٰ کی آواز کا مظہر کیا بن گیا؟ وہ درخت بن گیا. اللہ نے اپنی آواز سنوانا چاہیے تو اس درخت کے ذریعے سے سنوا دی. سمجھاتی ہے بات؟ دنیا میں ایک عالم بھی ایسا نہیں، ایک محدث، ایک امام، ایک اہل سنت کا کوئی امام، ایک مسلمان نہیں ملتا ہمیں جو یہ کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ درخت کے اندر آواز، یعنی اللہ تعالیٰ وہ درخت، یعنی اللہ تعالیٰ وہ
وہ مظہر بنا اپنی آواز کے حوالے سے اس درخت کے لیے کہ اللہ نے اظہار کیا اپنی آواز کا درخت سے. اہل سنت علماء کہتے ہیں اس درخت کی جانب سے، اس درخت کی جانب سے آواز آئی، نہ کہ اس درخت کے اندر سے آواز آئی. اور یہ کہتے ہیں نا کہ ان کا ایک تھا وہ حسین بن منصور الحلاج، ٹھیک ہے، وہ کیا کہتا تھا؟ انا الحق، میں اللہ ہوں، میں کیا ہوں؟ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ اگر درخت کہہ سکتا ہے کہ انی انا اللہ، تو وہ انا الحق کیوں نہیں کہہ سکتا؟ جس طرح اس درخت مظہر بن گیا اللہ تعالیٰ کی آواز کا، ایسے ہی یہ منصور بن حسین الحجاج بھی کیا بن گیا؟ مظہر بن گیا. کیا بن گیا؟ اصل میں اللہ کہہ رہے انا الحق، وہ تو نہیں کہہ رہا جیسے درخت کہتا تھا انی انا اللہ. مسلمانوں نہ درخت انی انا اللہ کہا، ٹھیک ہے، تو یہ جھوٹے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ سپورٹ کر رہے ہیں. یہ علم تو نہیں، یہ علم ہے. ہم ایسوں سے علم لیں گے جن کا اتنا گندا عقیدہ ہے، توحید نام کی جن کے پاس کوئی چیز نہیں، رسالت کا کوئی ادب نہیں جن کا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے ادب کرتے ہیں؟ ادب کرتے ہیں، یہ ادب کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیسے ادب کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی بتائے نا، کوئی سمجھائے نا، کیسے ادب کرتے ہیں؟ یہ ابن عربی، ان کا امام ہے، اس کو کہتا ہے یہ محی الدین ہے. کون ہے؟ جو یہ کہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتے ہیں، یہ ان کا محی الدین بن گیا. ان کے دین کو زندہ کرنے والا محی الدین، وہ اللہ کا سچا دین، اس کا تو وہ ممیت الدین تھا نا، وہ تو دین کو مارنے والا، ختم کرنے، مٹانے والا تھا. تو اس کو کہتے ہیں یہ محی الدین ہے. کیسی بات ہے؟ سمجھ تو نہیں آئی. اور نعرہ کیا بنایا؟ من سب نبی فق طلوع ہو. اور ضعیف روایت، محدثین نے جس کو ضعیف قرار دیا، ہاں جی، اس کو جھاڑ پونچھ کر مذہب نعرہ بنا لیا. اور ان کے مذہب کے اندر یہ بات بھی ہے، اگر کوئی مطلب کافر ہو، کون ہو؟ رسول اللہ کی توہین کرے اسے قتل، توجہ دیں، اسے قتل. رسول اللہ کی توہین کرے کون؟ اسے قتل نہیں کیا جائے گا. یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے. یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک بیان دیا تھا پاکستان میں، کہا تھا کہ میں نے کوشش کی یہ توہین رسالت کا قانون بنوانے کے حوالے سے، اور ادھر گئے تو گوروں کو جب انٹرویو دیے، سنا نا آپ نے وہ کیا کہتے تھے؟ ہاں جی، ہاں جی، سمپل سی بات. اس بیچارے نے ایک بڑی حقیقت بیان کی ہے، لیکن یہ کہتے تھے بہرے ہیں، ہم سن نہیں سکتے. اور آج ہم بیان کر، وہ تو بنی 10 سال پہلے کی بات ہے نا. آج میں اس مسئلے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، وہ حقیقت تو پہلے بیان ہو چکی ہے. سمجھ نہیں آئی؟ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے، اہل سنہ کا مسئلہ نہیں، اہل حق کا مسئلہ نہیں. ایک دوسرا گروہ ہے جو علی کی محبت میں اور اہل بیت کی محبت میں مر رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ مختار بن ابی عبید ثقفی ان کا امام ہے، ان کا امام ہے. چومتے چاڑتے ہیں، اس کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا تعریفوں کے پل باندھتے ہیں. مختار کی بھی کیا بات، مختار کے نام سے فورسز بنا دی ہے، المختار فورس. سمجھ آتی ہے؟ یہ مختار کون تھا پتہ ہے آپ کو؟ اس نے دعویٰ نبوت کر رکھا تھا، دعویٰ نبوت. ان کا میں نبی ہوں. ہمارے محدثین نے بتایا، محدثین کی کتابوں میں مختار بن ابی عبید، یہ ابو عبید صحابی کا بیٹا ہے نا مختار، جس نے دعویٰ نبوت کر دیا تھا. جو نبوت کی نون بھی نہیں سمجھ پائے، ہم ان سے کیسے دین کیسے، جو دین کی دال کو بھی نہیں سمجھ سکے، ان سے ہم دین کیسے لے لیں؟ ان کے پاس علم نبوت نہیں. اگر علم نبوت ہوتا تو ان ظالموں کو سپورٹ کرتے، ان کو اپنا مذہبی رہنما بناتے، ان کو محی الدین کہتے اور ان کی شان میں قصیدے پڑھتے. یہ بڑے ظالم لوگ ہیں. آگے چلیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. عقیدہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، امت کے اجماع سے بھی ثابت ہے، اور فطرت سے بھی ثابت ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آج بھی آپ کھلاڑیوں کو دیکھتے ہیں، چوکا چھکا لگتا ہے یا وہ میچ جیتتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اوپر دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ کسی ہندو کو بھی دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ نہیں، ہم نے دیکھا ہے نا. ہندو بھی میدان کھیل کے میدان میں ہوتے ہیں تو وہ چوکا چھکا لگ اوپر کو دیکھتے ہیں. اوپر کیوں دیکھتے ہیں؟ ہاں جی، یعنی جذبات ہوتے ہیں نا. جو اللہ ہے جس نے مجھے اتنی بڑی عزت اور فخر بخشا کہ میں نے ایسے اور ایسے کر دکھایا.
ٹھیک ہے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں، ہم بات کرتے تھے ایسے اوپر نہیں دیکھتے، اللہ کی قسم ایسے کبھی انسان اوپر دیکھتا ہے، انگلی بھی اٹھا لیتا ہے، یہ فطرت ہے نا، یہ کیا ہے؟ فطرت ہے۔ دنیا میں جتنے بچے ہیں، 2 سال کا 3 سال کا بچہ ہے، ہر بچے کا یہی عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے کہ اللہ اپنے عرش پہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے ہیں نا، جتنے ہیں جو کہتے ہیں اللہ دلوں میں ہے، اللہ ہر چیز میں ہے، یہ بھی چھوٹے تھے تو کہتے تھے کہ اللہ کہاں ہے۔ ان کی فطرت مسخ ہو گئی، ان کی فطرت علم نبوت سے دور ہو گئے، علم وحی سے دور ہو گئے۔ جب دور ہو گئے تو باطل عقائد و نظریات کا اظہار ان سے ہونے لگا۔ آپ پوچھیں اللہ کہاں ہے؟ جس اللہ کے لیے ہم نے جینا ہے، جس کی عبادت کرنی ہے، جس کے احکام ماننے ہیں، جس کی صفات کو ماننا ہے، جس کے ناموں کا ذکر کرنا ہے ہم نے، وہ اللہ کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ تو نہیں، اللہ زمین پر، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ایسی گمراہی اور ضلالت والی باتیں کرتے ہیں، یقین جانے اس یہ لمبا ٹاپک ہے، اس میں تو بہت وقت درکار ہے۔ بتانا مقصود ہے، مقصود یہ ہے کہ ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ عرش پہ۔ ان سے پوچھے اللہ کہاں؟ اللہ ہر جگہ موجود۔ دلیل پوچھے نا، دلیل، حالانکہ دلیل تو نہیں پوچھنی چاہیے، کیوں؟ جب مومنوں نے اتفاق کر لیا، مومنوں نے اتفاق کس بات پر کیا؟ قرآن پر کیا اور حدیث پر کیا نا، سمجھ تو نہیں آئی؟ اسی بھی کیا نا، اتفاق کس پر کیا؟ اور دنیا میں اتفاق کس چیز پر ہو سکتا ہے؟ قرآن و حدیث پر ہی ہو سکتا ہے نا۔ انہوں نے اتفاق کر لیا قرآن و حدیث پر، کیا؟ اللہ اپنے عرش پہ ہے۔ یہ کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا۔ اچھا یہ بھی آیت ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ دوسری آیت پڑھ کے، تیسری آیت پڑھ کے سنائیں گے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ پڑھ کے سنائیں گے کہ نہیں سنائیں گے؟ قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، قرآن کے خلاف قرآن، حدیث کے خلاف حدیث، اور امت کے اجماع کے خلاف قرآن و حدیث۔ بے وقوفوں، کبھی بھی امت کا اجماع اتفاق قرآن و حدیث اللہ کی وحی کے خلاف ہو سکتا؟ بات نہیں سمجھے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے تمہیں توسط والی امت بنایا۔ توسط اتنا گہرا لفظ ہے کہ ہماری زبان میں اس کی تعبیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے اتنی تعریف کی ہے، کیسا توسط ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اتفاق کر لیں۔ سمجھتے کوئی نہیں بات؟ اللہ تعریف کرتے ہیں کہ یہ وہ میرے بندے ہیں جن کو میں نے توسط عطا کیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن و حدیث کے خلاف کبھی اتفاق نہیں کر سکتے، یہ ہے نا۔ اچھا جی، اتفاق ہے۔ اب ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو آیت آج آپ پڑھ رہے ہیں اللہ کے ہر جگہ موجود ہونے کی، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، یہ آیات محدثین نے، ائمہ نے، صحابہ نے پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ جی پڑھی تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جی، ان کا معنی سمجھا تھا، انہوں نے کوئی اور معنی سمجھا تھا۔ واہ جی واہ، یہی تو ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، جو محدثین نے سمجھا، ائمہ دین نے سمجھا، وہی حق تھا، وہی حق تھا۔ اگر آج کوئی کہے کہ ان کا جو سمجھا ہوا معنی درست نہیں تھا تو دنیا چاہتے تھے وہ اس معنی میں غلط اور میں صحیح، اور دنیا کی بڑی غلطی ہے یہ کہ میں اپنے آپ کو صحیح کہوں اور اسلاف امت کو غلط کہوں، امت کے ائمہ کو غلط کہوں۔ بات سمجھاتی ہے کہ نہیں؟ یہ ان کو دلیلیں دکھا رہے ہیں، یہ دلیلیں تو آپ کی ہیں، آپ دیکھ لیں امام بخاری، احمد حنبل آپ دیکھ لیں، امام مالک آپ دیکھ لیں اپنی دلیل۔ محدثین کو دلیلیں دکھانے والے نالائق ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ نالائق۔ ان کے پاس علم نبوت نہیں، علم نبوت نہیں ہے۔ یہ تو ایک عقیدے کی مثال میں باقی آیا ہوں۔ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم حدیثیں مانتے ہیں، ہم حدیثیں مانتے ہیں، حدیثیں مانتے ہیں۔ حدیثیں کس کی ہیں؟ محدثین کی ہیں نا، رسول اللہ کا کلام ہے نا حدیث، اور محدثین کے واسطے سے امت تک پہنچی ہے۔ یہی مطلب محدثین کی حدیثیں ہیں نا، ان کی سندوں سے آئی ہیں، ان کی کتابوں میں آئی ہیں۔ ایسے کہتے ہیں حدیثیں مانتے ہیں، حکم خود لگاتے ہیں حدیثوں پر۔ کیا کرتے ہیں بھئی؟ یہ حدیث محدثین کہتے ہیں صحیح ہے، یہ کہتے ہیں ضعیف ہے، محدثین کہتے ہیں ضعیف ہے، یہ کہتے ہیں صحیح ہے، ہم حدیثیں مانتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ تو نہیں آئی ہے جی؟ حدیثیں مانتے ہیں، محدثین کہتے ہیں صحیح ہے، نہیں یہ ضعیف ہے، ہم حدیثیں مانتے ہیں۔ کیا مانا بھئی ماننے کا آپ کا؟ اچھا، یہ حدیثیں محدثین نے سمجھی تھی،
پتہ نہیں جی سمجھی نہیں سمجھی، ہم نے سمجھی ہیں، یعنی حدیثوں کو اپنا معنی پہنایا، اپنا معنی پہنایا۔ جو محدثین ائمہ دین نے اپنی روایات کو سمجھا اور ان کا معنی اور ان کی تعبیر اور ان کی تشریح کی، اس کو رد کر دیا، کہا یہ معنی معتبر ہے، تو ہم حدیثیں مانتے ہیں، ہم حدیثیں مانتے ہیں۔ تو تم اپنی گاڑ لو روافظ کی طرح، انہوں نے بھی گڑی تو ہیں، کھل کے گاڑ لو نا، زیادہ گاڑ لو، زیادہ مقدار میں گاڑ لو نا۔ محدثین کی روایات کے ساتھ اتنا ظلم تو نہ روا رکھو۔ اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 4 طواغیت ہیں، طاغوت سمجھتے ہیں، 4 طاغوت ہیں، کتنے؟ کہ اہل تعویل نے کیا کیا؟ دین کے معالم مٹائے اور قرآن کریم پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی اور اسلام کے نشانات مٹائے۔ کیسے؟ وہ کہتے تھے یہ کلام اللہ ہے، یہ کلام رسول ہے، محض لفظی دلائل ہیں، محض ان سے نہ علم حاصل ہوتا ہے نہ یقین۔ یہ ہمارے حنفی بھائیوں میں سے بعض گروہ ایسے ہیں جن کے یہ نعرے تھے، سمجھاتی ہے۔ نمبر 2، وہ آیات جو اللہ کی صفات سے متعلق، وہ حدیث مبارکہ جو اللہ کی صفات سے متعلق تھی، کہتے تھے یہ ساری کی ساری مجازی ہیں، مجازی حقیقی نہیں، مجازی ہیں حقیقی۔ پورے دین کو مجاز پہ لے آئے، پورے دین کو مجاز پہ لے آئے، پورے دین کو مجاز پہ لے آئے۔ آج کتنے گمراہ دنیا میں موجود ہیں، صبح سے لے کر شام تک دین کی جو حقیقت والی چیز ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو مجاز پر معمول کر رہے ہیں۔ یہ مجاز ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اذا الشمس کورت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، کوئی بڑی پریشانی کی طرف اشارہ ہے، یہ مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اہل سنہ مسلمان کہتے ہیں یہ حقیقت ہے۔ کیا ہے؟ آپ کو بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ آپ کے غامدی صاحب بھی کہتے ہیں نا، یہ جو حوریں ہیں قرآن کریم میں، حوریں ان سے بنی یہ مراد ہے۔ حور کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے، لغت کی بنیاد پر قرآن کو سمجھ رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ اصحاب محمد، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین کے علم کے بلبوتے پر سمجھتے نا، لغت عرب کی بنیاد پر سمجھ رہے ہیں۔ بھلا لغت اگر کافی ہوتی تو محدثین کو اتنی محنت اور کوشش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھ تو کوئی نہیں آئی۔ آخر انہوں نے کوشش کی نا، دین کی تعبیریں پیش کی، امت کو دین سمجھایا نا، تو لغت تو پہلے ہی موجود تھی، سمجھانے کا پھر ضرورت کیا محسوس کی انہوں نے؟ تو محدثین اعظام اس کو حقیقت پر معمول کریں، یہ کہتے ہیں مجاز ہے، حقیقت معمول کریں یہ مجاز ہے، حقیقت معمول کریں یہ مجاز ہے۔ تیسری بات کون سی ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ وہ حدیثیں جو صحیح حدیث ہیں، معتبر راویوں نے ان کو روایت کر رکھا ہے اور محدثین اعظام نے ان کو تلقی بالقبول کا شرف بخشا، تلقی بالقبول کا شرف بخشا۔ یہ کہتے ہیں یہ محض ظنی ہیں، علم نہیں، ظنی ہیں، علم نہیں۔ اور چوتھی بات کہتے ہیں جب عقل اور وحی ٹکرا جائے تو عقل کو مقدم کریں گے، وحی کو چھوڑ دیں گے، حالانکہ وحی کامل اور عقل ناقص ہے۔ وحی کامل اور عقل، ہم کہتے ہیں لوگوں کامل کو لے لو، ناقص کو چھوڑو۔ وہ عقل کائے کی ہے جو وحی کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ عقل تو اللہ نے دی اس لیے کہ وحی کو سمجھا جائے۔ وہ کون سی عقل ہے جو وحی کے ساتھ ٹکراتی ہے؟ وہ تو عقل نہیں ہوتی، وہ عقل سقیم ہوتی ہے، عقل سقیم ہوتی ہے، عقل صحیح نہیں ہوتی۔ عقل تو اللہ نے سب کو دے رکھی ہے، اگر عقل ہی کافی ہوتی پھر اللہ انبیاء کو کیوں بھیجا؟ نبیوں کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ عقل تو سب کو دے رکھی تھی، آپ نے عقل کے مطابق جو کرنا ہے وہ کرو اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ 4 چیزیں تھی، اسلام کو گرانے کے لیے ان کو استعمال کیا گیا۔ یہ چاروں چیزیں ہمارے حنفی بھائیوں کے جو بڑے اکابر تھے نا علماء، ان کے اندر یہ پائی جاتی تھی، چاروں پائی جاتی تھی، چاروں بات سمجھاتی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں ہم حدیثوں کو مانتے ہیں۔ ایک حدیث ہے نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والی، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے اندر ہے کہ لا یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ۔ نبی پاک ایک ہی بار رفع الیدین کرتے تھے۔ کتنی بار کرتے تھے؟ سمجھائیے، سمجھاتی ہے بات نہیں؟ لا یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ، نبی پاک ایک ہی بار رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ حدیث عام طور آپ کہیں نا آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے، رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ کہتے حدیث ہے، کون سی حدیث؟ لا یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ، عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے۔
ابھی عشاء کی نماز وتر پڑھے نا انہوں نے، کتنی بار رفع الیدین کیا؟ ہاں جی نہیں، آپ کی بات نہیں، آپ نے بھائیوں کی بات کر رہے ہیں جو اس روایت کو پیش کرتے ہیں. لا یرفع یدیہ الا مرتن، نبی پاک کتنی بار رفع الیدین کرتے تھے؟ شروع نماز میں بھی کر لی اور دعا کے لیے بھی کر لیا نا. ابھی عید آئے گی، پھر 6 زائد تکبیروں میں بھی رفع الیدین کر لیں گے، اور نعرہ کیا بلند کریں گے؟ لا یرفع یدیہ الا مرتن واحدہ. نبی پاک ایک بار کرتے تھے. سمجھائی کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ کو خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ حدیث محدثین کی ہے. کس کی ہے؟ محدثین کی ہے. دنیا میں ایک محدث بھی ایسا نہیں جس حدیث کو صحیح کہتا ہو. 1 درجن سے زیادہ کبار ائمہ حدیث، علل حدیث کے ماہر، جن میں امام ابو حاتم، امام ابن حبان، امام دارقطنی جیسا امام موجود ہے جو کہتا ہے یہ حدیث وہم ہے، یہ خطا ہے اور یہ ضعیف اور غیر ثابت روایت ہے. سمجھائی؟ یعنی جس کو محدثین نے بالاتفاق ضعیف، حافظ نبوی نے کہا اجمعوا علی، نہ اتفقوا علی ضعفہ، اتفقوا، اس حدیث کے ضعیف ہونے پر محدثین کا اتفاق ہو گیا. محدثین کا یعنی وہ جو بالاتفاق ضعیف روایت ہے وہ ان کا دین بن گئی. ہم حدیث کو مانتے ہیں، ہم حدیث کو مانتے ہیں. حدیث کو کیا کرتے ہیں؟ سمجھ تو کوئی نہیں آئی. اور بھلے لوگوں کیا مانتے ہو تم حدیث کو یہی ماننا ہے. محدثین ضعیف کہتے ہیں، تم صحیح کہتے ہو. وہ اس کا مطلب کوئی بیان کرتے، آپ کوئی بیان کرتے ہو، ہم حدیث کو مانتے ہیں. یہ ان کے پاس علم نبوت نہیں ہے. دنیا میں بڑے بڑے علماء ہیں، مکاتب فکر میں بڑے بڑے علماء ہیں جو عربی زبان کی کھال اتارتے ہیں، بال کی کھال اتارتے ہیں. کس کی کھال اتارتے ہیں؟ بال کی کھال اتارتے ہیں. قرآن بھی ان کو یاد ہے، قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن کی تفسیریں بھی لکھی ہیں، حدیث پر بھی انہوں نے کام کیا ہے، مگر ان کے پاس علم نبوت نہیں ہے. علم نبوت سمجھ نہیں پائے. جو محدثین کے مقابلے میں آئے جائے، میرا رب کریم محدثین کی برکت سے اس کو محروم کر دیتا ہے. مبارک علم کس کا تھا؟ محدثین کا تھا. مبارک علم کس کا تھا؟ تو جو محدثین کے مقابلے میں آ جائے، محدثین کے مقابلے میں آ جائے، اللہ ان سے محدثین کی خیر کو سلب کر لیتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل حق کا ایک گروہ جن کو لوگ محدثین ائمہ دین اور اہل سنہ کہتے ہیں اور ان کا مخالف بھی حق پہ ہو؟ یہ میرا ایمان تو نہیں مانتا، میرا ایمان یہ نہیں مانتا. بات سمجھاتی ہے کہ نہیں؟ جبکہ بخاری مسلم میں صحیح حدیث ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے دیکھا. کہتے ہیں نہیں جی عبداللہ بن عمر کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ شیخ آپ کے مسئلے یہ بیان کیا میں نے نہیں. کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیسے دیکھ سکتے؟ وہ تو چھوٹے بچے تھے اور پچھلی صف میں ہوتے تھے. وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ. میں نے نبی پاک کو دیکھا آپ رفع الیدین کر رہے تھے. کیسے دیکھ سکتے تھے؟ وہ تو بچے تھے. اللہ یاذ باللہ. مطلب کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے جھوٹ بولا؟ ہی مطلب ہے نا. اگر عقل ہوتی، سمجھ ہوتی تو سند پہ بات کرتے. چلو بخاری مسلم کی متفقن علیہ حدیث کو ضعیف کہہ دیتے، دنیا توئے لوئے کرتی اور لان تان کرتی اور ان جہالت و ضلالت کے فتوے ان پہ لگ جاتے. کم از کم صحابی کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کرتے. بخاری مسلم کے اندر وائل بن حجر رضی اللہ، صحیح مسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے دیکھ، رکوع کو جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے. مالک بن حویرث، بخاری مالک بن حویرث بخاری کی روایت ہے. ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر بھی ایسے رفع الیدین کرتے تھے، رکوع کو جاتے، رکوع سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے تھے. امام بخاری نے دعویٰ کیا ہے ایک صحابی بھی ایسا نہیں. کتنے؟ ایک صحابی بھی ایسا جو رفع الیدین کا قائل نہ ہو. یہ امام بخاری کا دعویٰ ہے. کوئی ریت کی حویلی کوئی بندہ پھونکے سے اڑا دے. امام بخاری 256 میں فوت ہوئے. آج تلک بات سند صحیح کسی صحابی سے رفع الیدین کا ترک کوئی مائی کا لال ثابت کر سکا؟ اگر ایک صحابی بھی رفع الیدین چھوڑ دیتا نا، یہ ممبروں کے بجائے میناروں پہ کھڑے ہوتے. اہل حدیثو غیر مقلدو دیکھ لو یہ صحابی رفع الیدین نہیں کرتا تھا. یہ بات ایسے ہے کہ نہیں؟ اب تو بیچارے منہ چھپاتے پھرتے ہیں. اہل حدیثوں کے بچوں سے، اہل حدیثوں کے بچوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں. اور اسی طرح ایک حدیث ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مالی اراکم رافعی ایدیکم، رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ.
میرے صحابہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس طرح سرکش گھوڑوں کی دموں کی حرکت ایسی آپ حرکت کر رہے ہو، نماز میں سکون حاصل کرو نا، ہاتھ ایسے 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 کر رہے تھے نا، ایسے ایسے، ٹھیک ہے، لو خوش ہو گئے، بغلے ہانکنے لگے، لو جی ہمارے ہاتھ میں مسلم شریف کی حدیث آ گئی کہ صحابہ کو آپ نے منع کر دیا رفع الیدین سے۔ سمجھ آتی ہے بات؟ خوش ہو گئے۔ حدیث کس کی ہے؟ محدثین کی ہے۔ کس کی؟ دنیا میں ایک محدث بھی ایسا نہیں، دنیا میں ایک محدث بھی ایسا نہیں، دنیا میں ایک محدث بھی ایسا نہیں، دنیا میں ایک محدث بھی ایسا نہیں جو اس حدیث کو ترک رفع الیدین پر پیش کرتا۔ علم محدثین کا مبارک، علم محدثین کا، عمل محدثین کا، رسول اللہ سے محبت محدثین کی معتبر ہے۔ یہ جاہل پاپی، جاہل پاپی ظالم دین کو بگاڑ رہے ہیں، رسول اللہ کی اداؤں کو ختم کر رہے ہیں اور مٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ بس صرف بات کیا ہے؟ سزا کس بات کی ہے؟ محدثین سے دشمنی ٹھان لی نا، جس کے نتیجے میں ان کے پاس علم نبوت نہیں، علم وحی نہیں ہے۔ علم وحی صرف اور صرف محدثین کے پاس تھا، اور محدثین کے ماننے والے اس دنیا میں جو ہیں ان کے پاس ہے، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں دنیا میں کوئی آئے گا آپ کو صحابہ سے ورغلائے گا، صحابہ پہ تان کرے گا، کہتا ہو بخاری میں حدیث ہے فلاں صحابی نے یہ کیا، اور مسلم میں یہ حدیث ہے فلاں بخاری وہ صحابی یہ کرتا تھا اور وہ کرتا تھا۔ صحابہ کے بارے میں آپ کو بدگمان ضرور کریں گے۔ یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہے، یہ محدثین ائمہ دین اہل سنت کا طرز عمل نہیں ہے۔ سمجھاتی کہ نہیں؟ بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں یہ جو غیر مقلدین ہیں یہ جی ائمہ کو نہیں مانتے، اماموں کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اماموں کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کیسی بات کر دی ہے، یہ تو ایسے ہی جیسے کوئی یہودی یا کوئی نصرانی کے مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ کیا ہم نہیں مانتے؟ سمجھے نہیں؟ ائمہ تو ہمارا دین ہے، ائمہ تو ہماری جان ہے۔ کیا ہماری جان ہمارے وجود سے کوئی جدا کر سکتا ہے؟ کیا امام زہری کو میرے ایمان سے کوئی خارج کر سکتا ہے؟ کیا امام احمد حنبل کی محبت کو میرے ایمان اور دین سے کوئی خارج کر سکتا ہے؟ تو کیوں ایسی بات کرتے ہیں کہ یہ محدثین کو نہیں مانتے؟ محدثین تو ہمارا فخر ہے، محدثین تو ہمارا فخر ہے، اور ہماری دعا ہے رب کریم سے، اے میرے مولا کریم ہمارا حشر بھی محدثین کے ساتھ فرمانا۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ تو ہو گیا جی، بیان ہو گیا۔ اچھا جی شیخ، اور کوئی بھائی کا کسی کا سوال؟ جی میرا بیٹا آپ ایک سوال کریں، کھڑے ہو کر، شاباش۔ آپ نہیں یہ بھائی بیٹا آپ کھڑے ہو، شاباش، کھڑے ہو کر بیٹا، کوئی بات، کوئی ایک سوال کرنا ہے آپ نے، کوئی ایک سوال دین سے متعلق۔ کیا کہتے ہیں؟ مرزا قادیانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا وہ تو میرے بیٹا بیٹھ گیا، بیان ہو گیا۔ اچھا اور جی کوئی سوال کرے گا؟ جی 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 شاید جب آپ یہ بیان کرتے ہیں نا کہ ہمیں سلف صالحین کی منہج پہ رہنا چاہیے، ان کو فالو کرنا چاہیے، تو ذرا اس بات کی وضاحت کریں کہ سلف صالحین سے مراد اصل میں ہیں کون سے؟ کیا بر صغیر کے جو علماء ہیں اہل حدیث ہیں وہ سلف صالحین ہیں؟ نہیں صحیح، جی 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 میں سمجھ، جی ٹھیک ہے۔ محدثین مراد ہوتے ہیں اسلاف امت، سلف صالحین اسلاف امت کون مراد ہوتے ہیں؟ محدثین، جن کی سندوں سے حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، یہ مراد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بعد والے جو علماء وہ ان کے خوش چین ہیں، جس نے پایا ان سے پایا، یہ ہماری مراد ہوتی ہے جی۔ ہمارے کچھ بھائی لوگ جو نہ باہر غیر مطلب لوگوں سے کام کرتے ہیں، کیا ہم وہ میڈیکیشنز کہہ سکتے ہیں؟ نہیں یہ تو کفر ہے نا، جی ٹھیک ہے، نہیں کہہ سکتے جی، نہیں الاسلام یعلو ولا یعلا، الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب آیا ہے، مغلوب نہیں۔ یہ اسلام کی مغلوبیت ہے کہ کفر کو آپ سلام کریں اور کفر کو آپ کہیں کہ یہ برکت والا ہے، اور آپ کو یہ کفر مبارک ہو، یہ اسلام کو قطعا ناپسند ہے، حرام۔ جی وعلیکم السلام۔
دیکھیں جی بات یہ جو بچے ہوتے ہیں نا وہ تو بیچارے ناسمجھ ہوتے ہیں، ان میں شعور نہیں ہوتا کہ ان کاپیوں میں کیا لکھا ہوا ہے. ہم بتائیں گے میرے بیٹا اس میں کوئی مقدس ہستیوں کے نام ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ سمجھ جائیں گے ایسا ایسا، ہم ان کو تعلیم دیں گے، سکھائیں گے. ویسے اگر بچے گرا دیتے ہیں تو ان کی نیت میں یا ارادے میں توہین نہیں ہوتا. میں عرض کر دوں اصل مسئلہ ہے توہین کا. کیا ہے؟ اگر اہانت مقصود ہو کسی کی، تخفیفاً ایسا کرتا ہے کہ میں اس مطلب کہ یہ جو مقدس اورات ہیں ان کی توہین کروں، پھر تو یہ جائز نہیں ہے. جبکہ بچوں کے دل دماغ میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. اگر وہ ایسا کر بھی دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سمجھاتے رہنا چاہیے انہیں. میرے بھائی سیدھی سی بات یہ ہے، اگر اس طرح کے میں سمجھ گیا جو مقدس اوراق ہیں، مثلا قرآن کریم کے بعد پرانے پھٹے ہوئے اوراق ہیں، ان کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو باندھے کسی صاف ستھرے کپڑے میں، کسی پرانے کنویں میں ڈال دیں جس کے بعد کاری کا کوئی امکان نہ ہو، ٹھیک ہے، یا کسی نہر میں بہا دیں، یا کسی نہر میں بہا دیں، ٹھیک ہو گیا، یا گہرا گڑھا کھود کر ان کو دفن کر دیں. یہ بہترین طریقہ ہے جی. اچھا جی، نہیں میرے بھائی اگے پتہ نہیں ملک کے فساد تسی کوئی اخبار بھی جلا دے ہوگے نا، انہیں یہی آکھنا سلفی ہو نا ماشاءاللہ تسی تو جی، انہیں آکھنا جی ویکھو جی قرآن دے ورک پہ جلان دینا جی. یہ بڑے ظالم اور برے لوگ ہیں، اللہ کی پناہ ان کے شر سے صبح اٹھ کر سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں آیا کریں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ پڑھا کریں، ٹھیک ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ بہت برے ہیں جی، اللہ کی پناہ جی، بے وقوف بھی ہیں. ہاں جی، کہ آپ نے کہا ہے کہ ہم نے اس سے جو ہے دین سیکھنا جس کے پاس علم نبوت ہو. میں ایک سادہ آدمی مثال کے طور پہ میں ظاہری باتوں سے دیکھتا ہوں کہ وہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ بندہ جو ہے نا حدیث پیش کر رہا ہے، اور میں اس کے جانسے میں آ جاتا ہوں. جیسے یہ مرزا جہل بھی جو ہے اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ قرآن پیش کرتا ہے، وہ تو ریفرنسز تک دیتا ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس بندے کے پاس علم نبوت ہے اور کس کے پاس نہیں ہے؟ یہ واضح بات ہے، اگر وہ مسلک محدثین جیسے عقائد و اعمال پیش کرتا ہے تو پھر اس کے پاس علم نبوت ہے. اگر محدثین کے برخلاف عقائد و اعمال پیش کرتا ہے تو اس کے پاس علم نبوت تو نہیں ہے. یہ تو عام بندہ بھی جج کر سکتا ہے کہ دیکھو جی اس کے عقائد یہ ہیں اور دیگر مسلمانوں کے یہ عقائد ہیں. جب یہ دیکھے گا تو یقیناً وہ پریشان تو ہوگا نا. اس کو چاہیے کہ پھر ان لوگوں کے پاس جائے گا جو صحیح عقائد والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے تھوڑی بہت حص رکھی ہوتی ہے، وہ جان لیتا ہے کہ بندہ درست بات کر رہا ہے یا غلط بات کر رہا ہے. ہم نے کتنے بریلوی لوگ ہیں جو بریلوی ہیں، عام مسلمان ہیں، ان کو ہم جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان ختموں کو ہم نہیں صحیح کہتے. ہم قبروں پہ سجدہ کرنا، قبروں کے یہ سلسلہ کرنا، اس کو ہم جائز نہیں سمجھتے. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فطرت کے یہ خلاف عقائد ہیں، لہٰذا ہم ان کو صحیح نہیں کہتے. یہ بات ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں جی، وہ بیزار ہو جاتے ہیں. یہ بیزاری کیوں آتی ہے کہ ان کے اندر تھوڑی بھی فطرت موجود ہوتی ہے. فطرت مسخ ہو جائے پھر پرابلم ہوتی ہے. جی، دعا تو وہی جو نماز میں سجدہ کی دعا ہے وہی دعائیں پڑھنی چاہیے جی. سلام پھیرنے سے پہلے بھی اور سلام پھیرنے کے بعد بھی جی. 2 سجدے کر کے پھر سلام پھیرنا ہے. یہ جی میرے برادر واللہ عالم بالصواب، گمراہی ضلالت بھی ہوتی ہے جی. اگر وہ حق کو جانتے بوجھتے وہ ایسا کرے تو یقیناً ایسا ممکن نہیں ہے. ایسا ممکن نہیں ہے، مطلب وہ گمراہی میں پڑ گئے، یعنی حق ان سے مطلب سلب ہو گیا یا مخفی رہ گیا، حق تک وہ پہنچ نہیں پائے اور وہ دوسری بات کرنا شروع کر دی. نہیں میرے بیٹا، سجدہ تلاوت ایک تو مستحب سنت ہے، مستحب ہو کریں تو ثواب، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ مکتوب لی بہا عندک اجرم وضع عنی بہا وزرن. وقت وہ کیا ہے پڑھیں نا آپ، اللہ مکتوب لی بہا عندک اجرن وضع عنی بہا وزرن. ہاں جی، ہاں جی، نہیں ہاں جی بولے جی، یہ دعا پڑھیں، یہ دعا سجدہ تلاوت کی دعا ہے جی.
نماز باطل ہو جائے گی. یہ کلام ہاں دوبارہ یہ کلام الناس ہے. بعض ملحدین ہیں کہتے ہیں کہ فارسی میں، اردو میں، پشتو اور انگریزی میں دعائیں کی جا سکتی نماز کے اندر. یہ الحاد ہے، بے دینی ہے، انہیں حق سے ہٹنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو طریقہ سکھایا، نماز کی حایت بھی بتائی اور کلمات بھی سکھائے ہیں. ٹھیک ہے، لہذا ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کلام الناس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلمات ہیں ان سے ہٹ کر نماز کے اندر کوئی کلمات کسی اور زبان میں کہیں، یہ جائز نہیں ہے. جی تو نماز ان کی باطل ہو گئی. ہاں جی 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 پر دیکھیں جی. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا کہ حقیقی اور مجازی معلوم میں سے حقیقی معنی بنا لیے جائے، مجاز کی طرف نہیں جایا جائے، تو یہ تمام مسئلے میں یہ ایک ہی حقیقت کی طرف ائمہ محدثین نے کچھ ایسے ہیں جن میں مجاز کی طرف لے جایا جائے؟ وہ محدثین کا معاملہ ہے، جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو گمراہ ہیں پورے دین کو حقیقت سے ہٹا کر مجاز پر معمول کرتے ہیں، یا اس کی تعویل کرتے ہیں. دو میں سے ایک کام کرتے ہیں، یا تعویل کریں گے یا حقیقت سے مجاز طرف پھیریں گے. جی یہ دین کو گرانے کا، دین کو منہدم کرنے کا ایک طریقہ ہے. جی حدیث کی صدر میں جو محدثین متقدمین ہیں اور متساہلین ہیں ان کے بارے میں واللہ عالم، میں تو متساہلین کو نہیں جانتا ہوں. جی سب سارے کے سارے کہہ سکتے ہیں وہ معتدلین ہیں یا متشددین کہہ دیں. ہاں جی قرآن کی دوسری آیت آ جائے مثلاً کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 7 ایکڑ کے بعد مثالیں ہیں سورۃ فاتحہ کا، اور جو بسم اللہ نہیں پڑھتے، جب سورۃ فاتحہ کی 7 ایکڑ میں بسم اللہ ضروری ہے کہ نہیں؟ ایک اثر ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا، وہ فرماتے ہیں دارقطنی کے اندر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت ہے مستقل. اگر کوئی عالم اہل حق میں سے، جس طرح شیخ محمد بن صالح العثیمین ہے، وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، اگر وہ ایسا کہتے ہیں اور سورہ فاتحہ کی دیگر آیات پڑھتے ہیں، عند اللہ وہ تو معجور ہیں، کیونکہ وہ تو مجتہد تھے. ٹھیک ہے جی. تو اگر کوئی مجتہد کے درجے کا نہیں ہے تو اس کو اس طرح کی بات کرنے کا حق نہیں ہے. اسے چاہیے کہ وہ بسم اللہ بھی پڑھے اور بسم اللہ کے علاوہ جو سورۃ فاتحہ کی آیات بینات ہیں ان کو بھی پڑھے. جی جی اللہ علم. جی میرے بھائی پتہ نہیں، سلفی تو خیر والے ہیں انشاءاللہ قیامت تک حق پہ رہیں گے. سلفی ایسا نہیں کر رہے، پہلے تو سلفیوں سے یہ بات ثابت کرنی چاہیے. ہاں جی ماشاءاللہ میرے بیٹا کبھی پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا میرے بیٹا. وعلیکم السلام.